لیکن مفتی صاحب سورہ بقرہ میں ہی طلاق دینے کا پروسیس بھی تو بتایا گیا نا کہ وہ عورت کو کس طرح طلاق دیں، ان کے حیض کا انتظار کریں، مینسٹرول پیریڈ کا، وہ بھی تو ایک نہیں، وہ تو حدیث میں بھی اس کی تفصیل ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا طلاق دینے کا، اور اسی قرآن کریم میں بھی اس کی تفصیلات ہے۔ طلاق دینے کا طریقہ کار ایک متعین کیا ہے کہ طریقہ یہ کہ جس پاکی کے اندر، پاکی کے دنوں اور پاکی میں آپ اس کے قریب نہیں گئے ہیں، اس پاکی میں آپ ایک طلاق دے دیں، طلاق ایک دے کے چھوڑ دیں، اور وہ 3 ماہواری اس کی گزر جائے، بس وہ نکاح سے نکل جائے گی۔ لیکن اگر آپ پھر دینا چاہتے ہیں، پھر دوسری پاکی آئے، جب اس دوسری پاکی میں بھی دوسری طلاق دیں، تو یہ اسلام اس لیے یہ طریقہ کار اختیار کر رہا ہے تاکہ ٹائم مل جائے، کیونکہ بس ہوگا جذبات میں آدمی دے بیٹھتا ہے، بعد میں خیال آتا ہے یار چلو چھڈو دفع کرو یار، جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اب ایک طلاق دی ہے تو رجوع کرنے کا موجود ہے 90 دن میں، یا 3 ماہواری میں آپ رجوع کر سکتے ہیں، آپ رجوع کر لیں، پھر آپ پاکی کے اندر طلاق دیں، کیونکہ ناپاکی کے اندر ویسے تنفر ہوتا ہے طبیعت کو، ویسے دوری ہوتی ہے، اس کے اندر طلاق دینے کو جب وہ جینون قرار نہیں دیا کہ آپ کی جینون جذبات کا اظہار ہے، پاکی کے اندر جہاں قربت کے تقاضے موجود ہیں پھر بھی یہ طلاق دے رہا ہے، اس کا مطلب واقعی جینونلی بھی یار پریشان ہے، یہ اس سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو اس لیے پاکی کی شرط لگائی ہے۔ لیکن سوال یہ کہ اگر کسی شخص نے ناپاکی میں طلاق دے دی تو واقعہ ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ ایک سوال اٹھتا ہے۔ اس کا جواب یہ کہ واقع ہو جاتی ہے، بھلے طریقہ غلط اختیار کیا اس نے، لیکن واقع ہو جائے گی، واقع ہو جائے گی، لہذا واقع ہونے کے بعد جو نکاح سے نکل جائے گی۔ یہ نہیں کہیں جی حیض کے ساتھ ہی لہذا طلاق نہیں، یہ تو حدیث میں موجود ہے، چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے بلایا، ڈانٹا، کہا کہ تم نے حیض کی حالت میں طلاق دی، جاؤ چلو جلدی سے اپنی طلاق کو رجوع کرو، اپنی طلاق واپس لو، یعنی رجوع کر لو بیوی سے۔ تو معلوم ہے کہ نبی نے رجوع کا حکم کیوں دیا؟ ڈانٹا آپ نے کیوں؟ ڈانٹا اس لیے کہ حیض کی حالت میں تو تنفر ویسے طبیعت کو ہوتا ہے، اور وہ عورت خود تکلیف میں ہے، وہ قابل ہمدردی ہے، اس ہمدردی کے زمانے میں آپ اس پر ظلم ڈھا رہے ہیں، اس لیے ڈانٹا، اور رجوع اس لیے کروایا کہ طلاق واقع ہو گئی تھی تبھی تو رجوع کرا رہے ہیں۔ تو یہ صحیح حدیث بتا رہی ہے کہ حیض کی حالت میں اگر طلاق دے دی تو واقع ہو جاتی ہے، وہ الگ بات ہے کہ طریقہ کار غلط ہے، تو غلط طریقہ کار اختیار کیا لیکن طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ صحیح طریقہ وہی بتایا ہے، اس کا احسن طریقہ ہے، حسن طریقہ ہے، یہ مختلف طریقے جو بتائے گئے اس کے مطابق، لیکن طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک طلاق دی، اس کے بعد رجوع کر لیا، صحیح، 4-6 مہینے گزر گئے، دوسری طلاق، پھر غصہ آیا، جھگڑا ہوا، دوسری طلاق دی، رجوع کر لیا۔ اب یہ رجوع کرنا جو ہے یہ کیا پچھلی دونوں طلاقوں کو ایلیمینیٹ کر دیتا ہے یا ڈیلیٹ کر دیتا ہے، یا وہ اپنی جگہ پہ جس کو کہتے ہیں کہ ویٹنگ لسٹ میں موجود رہتی ہیں؟ اب تیسری طلاق دی تو وہ تیسری طلاق ہوگی یا وہ پہلی ہوگی، کیونکہ پہلی 2 دفعہ تو رجوع کر لیا تھا؟ بہت اچھا سوال کیا۔ یہ اصل میں وہ ڈیلیٹ اس معنی میں کرتا ہے اس کے اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ طلاق کا جو اثر تھا کہ میاں بیوی قریب نہیں ہو سکتے، اس اثر کو ختم کر دیتا ہے، لیکن مؤثر قائم رہتا ہے۔ جیسے کمپیوٹر میں سے ڈیلیٹ کر دو تو ڈیلیٹ جا کے وہ ایک اور باکس میں پڑی رہتی ہے، وہ ڈیلیٹ باکس، اسی طرح وہ طلاق اس باکس میں جا کے پڑی ہے، تو وہ ایک اثر اس کا ختم ہو گیا اسکرین سے، لیکن اس مؤثر ابھی موجود ہے، وہ کاؤنٹ ہوگی۔ لہذا تیسری اگر دے دی، اب یہ 3 مکمل ہو گئی، اب اس کے بعد جو ہے وہ ہمیشہ کی حرمت ہو گئی، بغیر حلالہ شریک ہے یہ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہوتا ہے، اس لیے قرآن نے کہا طلاق مرتان، 2 مرتبہ طلاق کے ہیں، مطلب 2 تک آپ کو رجوع کا حق ہے، لیکن فَإِن طَلَّقَا، پھر اگر تیسری بھی دے دی تو پھر فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنكِحَ مِن زَوْجٍ غَيْرَهُ، اب وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی اور سے نکاح نہ کرے۔